توحید، اپنے آپ کو اہل سنت، اپنے آپ کو اہل حدیث تو کہہ دیا، لیکن رسول اللہ کے نظام سے سیدھی سیدھی غداری کر دی. آپ اتنی کو آپ مجھے بتائیے، چلے آپ کہتے ہیں اس کا حل کیا ہے، اس کے حل کی طرف آتے ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنی قوت و طاقت کو مجتمع کیجیے. اسلام پسند اور حقیقت بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے آپ کا استحصال ایسے کیا جا رہا ہے، آپ کو کوٹ کچہری، گلی کھالی، ہسپتال، یونیورسٹیوں کے چکر میں ایسا الجھایا جا رہا ہے کہ آپ رسول اللہ کے نظام سے دور ہو جائیں. ایمانداری سے بتلائیے، اگر پاکستان بنانے کا مقصد پکی نالیاں بنانا تھا، یونیورسٹیاں بنانا تھا، تو پل بنانا تھا، تو جائیے. پاکستان بنانے کا جو مقصد تھا آپ اس میں فیل ہو گئے. ہندوستان کی یونیورسٹیاں آپ سے بڑی ہیں، ہندوستان کے اسپتال آپ سے بڑے ہیں. پاکستان بنانے کا مقصد تھا کہ اسلام کی ایک تجربہ گاہ آپ کو مل جائے جہاں پہ رسول ہاشمی کے نظام کو نافذ کر دیا جائے. اور آپ کو ایک بات بتلا دوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام اتنا بابرکت ہے. بعض لوگوں نے اب یہ جو کفار کا پروپیگنڈا ہے، آپ اس کو اس اینگل میں سمجھیں کہ آپ اور میں ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے، اللہ کا شکر ہے ہم اللہ کے ایک گھروں میں سے ایک گھر میں بیٹھے، ہم یہاں پر اللہ کے نعرے لگانا شروع کر دیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، ساری رات عبادت کریں، سارا دن، پورا سال ہم صرف تسبیحات کرتے رہے. سوچئے گا پورا سال اللہ ہی کرتے رہے، کیا عالم کفر کو رتی برابر کی فرق پڑ جائے؟ رتی برابر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ اللہ کریں، آپ تسبیحات کریں، آپ ذاتی زندگی کو کے اندر دین کو اپنا لیں، کسی کے اوپر رائی برابر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں لیکن آپ میں سے چند لوگ بھی اگر کھڑے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے رسول اللہ کے نظام کو، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. جب آپ میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، میں رسول اللہ کی بات کو صرف مسجد کے سجدے میں نہیں مانوں گا، بازار میں بھی مانوں گا. میں رسول اللہ کی بات کو سیاست میں بھی مانوں گا، میں رسول اللہ کی بات کو ریاست میں بھی مانوں گا، میں رسول اللہ کی بات کو معاملات میں بھی مانوں گا، میں اقامت دین کا جھنڈا اٹھاؤں گا. پورا عالم کفر ان بندوں کے خلاف کھڑا ہو جائے گا اور آپ کو کہے گا ان سے بچ جاؤ، یہ آپ کو گمراہی کی بات کرتے ہیں. آؤ ہمارے اسی سیکولرزم کی طرف آؤ، سرمایہ دلانہ نظام کی طرف آؤ، کچی نالی پکی نالی تھانے کوٹ کچہری کی طرف. مولوی کو ووٹ دو گے تو آپ کو تھانے سے کون چھڑوائے گا؟ مولوی کو ووٹ دو گے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، سب کا عقیدہ ہے، ہم مخلوق ہیں، سب کا یہ عقیدہ ہے نا. اور یہ تو ملحدوں کا بھی عقیدہ ہے کہ ہم مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے. ملحد اللہ کا تو انکار کرتے ہیں لیکن اپنے مخلوق ہونے کا انکار نہیں کر سکتے. جب مخلوق ہے تو ایک خالق ہے، جب ایک خالق ہے تو جو نظام اس نے مخلوق کے لیے دیا ہے وہ خالق ہے، وہی بہتر جانتا ہے کہ امن کیسے آئے گا. آپ کو ایک بات بتاؤں، رسول اللہ کے نظام کے خلاف جتنی کفار جدوجہد کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی صرف ایک وجہ، اس کی صرف ایک وجہ کہ رسول اللہ کے نظام میں ایک فارمولہ ہے، اللہ نے دیا ہوا، اللہ نے انسان کو بنایا. جیسے آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یہ پانی ہے، یہ H2O سے بنا ہے، 2 ہائیڈروجن کے ایٹم اور 1 آکسیجن کا پانی بن جائے گا. ہمیشہ 2 ہائیڈروجن 1 آکسیجن ملے گا، پانی بنے گا. رزلٹ پانی، رزلٹ پانی. 1400 سال پہلے تجربہ کرو گے یہ رزلٹ، 1400 سال بعد تجربہ کرو گے یہ رزلٹ. بعین اسی طرح رسول اللہ کا نظام ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا فارمولہ ہے، ایک ایسا کلیہ ہے. 1400 سال پہلے معاشرے میں نافذ کیا، امن آ گیا، جرائم ختم، چوری ختم، ڈکیتی ختم، امن. ایسا امن، ایسا خود اقتصادی کا نظام آیا کہ آپ اس نظام کو ذرا غور کریں، آپ کے ذہن میں وہ حدیث آنا شروع ہو جائے گی. اس طرح کا نظام کہ کوئی شاہد موجود نہیں ہے، کوئی گواہ موجود نہیں ہے برائی کا، اور بندہ اٹھ کے آ کے کہہ رہا ہے اللہ کے رسول اس سے برائی ہے. کس وجہ سے کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اس کو رسول اللہ کے نظام کی سمجھ آ گئی کہ ایک زندگی اس زندگی کے بعد شروع ہونے والی ہے، اس زندگی کے عذابوں سے بچنا تو یہیں پہ سزا لے لو. وہ نظام آیا 1400 سال پہلے، امن آ گیا، چوری ختم ہوگی، ڈکیتی ختم، خلافت راشدہ میں ختم، عباسیہ میں ختم، امیہ میں ختم، عثمانیہ میں ختم. اب آپ کو کیا کہتے ہیں؟ وہ جی اس دور کے لیے تھا، آپ اگر کریں گے تو نہیں ہوگا، اب اسلام کمپیٹیبل نہیں رہا، معاذ اللہ.
اب رسول اللہ کا نظام اس کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے. یہ سب سے بڑا مغالطہ جس سے آپ کو گمراہ کیا جاتا ہے. اس کی ایک جزیات میں سے ایک جز کو بیان کرتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کروں گا. آپ نے سعودی عرب کے اندر دیکھا کہ انہوں نے رسول اللہ کے نظام میں سے ایک جز حدود اللہ کو نافذ کیا. حدود اللہ کو نافذ کیا، اس کا رزلٹ 1400 سال گزر چکے ہیں نا. کیا نکلا ہے؟ پوری دنیا میں نیو یارک کے اندر ایک دن میں جتنے جرائم ہوتے ہیں پورے سعودی عرب میں ایک سال میں نہیں ہوتے. ایک جز نظام کا ایک جز نافذ کیا. گویا رسول اللہ کا نظام جب بھی نافذ ہوگا، جہاں پہ بھی نافذ ہوگا، رزلٹ سیم ہوگا جو پہلے تھا. اگر ایک نظام کو نافذ کرنے سے پہلے امن آیا تو بعد میں کیوں نہیں آئے گا؟ بعد میں بھی امن ہی آئے گا. اگر ایک نظام سے پہلے معیشت بحال ہوئی تو بعد میں کیوں نہیں ہوگی؟ اگر ایک نظام سے پہلے ڈکیتی ختم ہوئی، چوری ختم ہوئی، زنا ختم ہوا تو ہمیشہ ختم ہوگا. لیکن اس کے لیے آپ لوگوں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے. آپ لوگوں کو ملنے کی، اتفاق کی، اتحاد کی ضرورت ہے. بکھرے ہوئے ذرات ہیں تو مل جائیں کہ صحرا نظر آئے. بکھرے ہوئے قطرات ہیں تو مل جائیں کہ دریا نظر آئے. آپ اور میں اگر یہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے ہمیشہ اسلام پسندوں کو سپورٹ کرنا ہے، اسلام پسندوں کو ووٹ دینا ہے، نہ پی ٹی آئی کو دینا ہے، نہ نون لیگ کو دینا ہے، ہمیشہ نیک اسلامی تمدن، اسلامی تہذیب، اسلام کی بات کرنے والے کو ووٹ دینا ہے، تو تبدیلی کا آغاز ہو سکتا ہے. اور بالفرض وہ تبدیلی سیٹوں کی شکل میں فل ووٹ نہیں نکلتی. اس کا یار ہم نے ایک روڈ میپ بھی تیار کیا. یہ بات مشکل نہیں ہے، آپ ہلکا سادی کر سکتے ہیں. آپ اپنی اس یونین کونسل کے اندر متحد ہو کے سارے ووٹ اس یونین کونسل میں منتقل کر کے یہاں سے بھی جیت سکتے ہیں. یہ کوئی مشکل باتیں نہیں ہے. لیکن بالفرض آپ سیٹیں نہیں جیتتے تو آپ نے کیا کرنا؟ پھر خاموش ہو کے بیٹھ جانا؟ نہیں، پھر آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دینا ہے. ہم دفاع ختم نبوت کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے، کیا ہمیں کسی سیٹ کی ضرورت ہے؟ دفاع صحابہ کے لیے ہمیں کسی سیٹ کی ضرورت نہیں. ختم نبوت کے دفاع کے لیے ہمیں کسی کرسی اور سیٹ کی ضرورت نہیں ہے. کس کی ضرورت ہے؟ مجھے آپ لوگوں کی ضرورت ہے. اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں تو اللہ کی قسم، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، صرف آپ جتنے آج یہاں پہ بیٹھے، اگر آپ بھی ساتھ دینے کا ارادہ کر لیں تو یہ بات ہو نہیں سکتی کہ لاہور شہر کے اندر خلاف اسلام، خلاف شریعت کوئی کام ہو اور اس کے خلاف ہم احتجاج کریں اور وہ کام بند نہ ہو. آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں کہ جب بھی خلاف اسلام کوئی بھی بات ہوگی ہم سب احتجاج کے لیے نکلیں گے. ہمیں کوئی سیٹ کی ضرورت ہے احتجاج کرنے کے لیے؟ آپ میرے ساتھ جب بھی کوئی خلاف اسلام بات ہو، یہ رنگ روڈ پہ نکل آئیں. ان کی جرات نہیں ہے کہ وہ خلاف شریعت کوئی کام کر سکے. خواتین کے بورڈ ہیں ہمارے سامنے، 20 ایسے واقعات ہیں. فلاں جی بڑا آدمی ہے جی، اس نے تو انہیں صحابہ کیا ہے، علامہ صاحب آپ اس کے پر پرچہ نہیں کٹا سکیں گے. آپ جیسے لوگوں نے میرا ساتھ دیا، احتجاج کیا، پرچے ہو گئے. آپ جیسے لوگوں نے جمہانہ کیس آپ کے سامنے ہیں، کتنے بڑے بڑے لوگ اس کے پیچھے تھے کہ پگڑی والا، ٹوپی والا جمہانے میں داخل نہیں ہو سکتا. ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا ہمارا بھی احتجاج کا حق ہے، ہم جمہانہ کے بعد باہر 1000 بندہ پگڑی والا کھڑا کرنا چاہتے ہیں. کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوگی، صرف رسول اللہ کی سنت کو زندہ کیا جائے گا. ایک اس احتجاج کی کال سے انہوں نے اپنے قوانین میں تبدیلی کر لی اور کہا ٹوپی اور پگڑی والا داخل ہو سکتا ہے. یہ چند مثالیں دے رہا ہوں. اس طرح کے 20 واقعات ہیں. پیمرا کے اندر اخلاق باختہ اشتہار، کئی کیس ہوئے، اخلاق باختہ اشتہار سے احتجاج کیا گیا. جمہوریت کا یہ فائدہ تو اٹھائیے کہ آپ احتجاج کا جو حق آپ کو دیا گیا ہے، خلاف شریعت کام ہو، کیا آپ سب ساتھی احتجاج کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم نے یہ جو تبدیلی لانی ہے یہ بلٹ کے ذریعے نہیں، انشاءاللہ بیلٹ کے ذریعے لانی ہے. اور دفاع اسلام بھی کریں گے، دفاع پاکستان بھی کریں گے. کیا دفاع پاکستان کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طبقہ دفاع پاکستان کرے گا جو ساری رات شراب کے نشے میں مست ہو کے لیٹا رہتا ہے؟ انہوں نے دفاع کرنا ہے. اداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو سیکولر اور لبرل لوگ شراب کے نشے میں سوسائٹیوں میں دھت پڑے ہوتے ہیں، اگر کبھی ہندوستان کا حملہ ہوا یہ دفاع کریں گے. اللہ کی قسم ہندوستان کا اگر کبھی حملہ ہوا، دشمن کے حملے سے پناہ مانگنی چاہیے، لیکن اگر حملہ ہوا
تو یہ داڑھیوں اور پگڑیوں والے، یہ دین پسند اور اسلام پسند پاکستانی فوج کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے تیار ہوں گے۔ آپ سب ساتھی تحریک دفاع اسلام کا یہ منشور آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ اس سے متفق ہیں؟ آپ سب لوگوں کو دعوت ہے کہ آپ اس تحریک میں شامل ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔